کہانی کا عنوان ہے صبر کا پھل۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب مگر محنتی نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری احمد کے کندھوں پر تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، لوگوں کے کام آتا اور جو کچھ ملتا اسی میں گزارا کر لیتا۔ احمد کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی ماں کے لیے پکا گھر بنائے گا تاکہ بارش، سردی اور گرمی میں اسے تکلیف نہ ہو، مگر حالات ہمیشہ اس کے خلاف رہے۔ ایک سال سخت قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، کام ملنا مشکل ہو گیا اور احمد کی جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اسی رات وہ گاؤں کے باہر درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص وہاں آیا، سفید داڑھی، سادہ لباس اور چہرے پر عجیب سا نور۔ اس نے پوچھا، بیٹا اتنی رات گئے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ احمد نے ساری کہانی سنا دی، غربت، ماں، خواب اور ٹوٹے ہوئے حوصلے۔ بوڑھے نے غور سے سنا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ کام مشکل ہے مگر رزق حلال ہے۔ احمد نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے دن سے احمد اس بوڑھے کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ ایک پرانی زمین کو آباد کر رہے تھے۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ بنجر زمین کبھی کچھ نہیں دے گی، مگر احمد خاموشی سے محنت کرتا رہا۔ گرمی ہو یا سردی، وہ روز وقت پر آتا اور پورا دل لگا کر کام کرتا۔ مہینے گزر گئے، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایک دن احمد نے ہمت ہار کر کہا، بابا شاید لوگ ٹھیک کہتے تھے، یہ محنت بیکار جا رہی ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا زمین بھی انسان کی طرح ہوتی ہے، وہ صبر کرنے والوں کو ہی پھل دیتی ہے۔ احمد نے پھر حوصلہ کیا۔ کچھ ہی دن زمین سے ہریالی نکلنے لگی، پھر فصل آئی اور اس بار ایسی فصل کہ پورے گاؤں میں مثال بن گئی۔ لوگ حیران تھے، وہی زمین جس پر سب ہنستے تھے آج سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ بوڑھے نے احمد کو ساری زمین دے دی اور کہا، یہ تمہاری ہے کیونکہ تم نے صبر کیا، محنت کی اور اللہ پر یقین رکھا۔ اگلے دن وہ بوڑھا شخص غائب ہو گیا، کبھی کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ احمد نے اپنی ماں کے لیے پکا گھر بنایا، غریبوں کی مدد کرنے لگا اور ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ صبر مشکل ضرور ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور کمنٹ کرو۔